اہل باطن یا اہل عشق لوگ اتنے کم کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہم اہل ظاہر کو مانیں یا اہل باطن کو؟ دین اسلام اللہ کا دین ہے۔ اے اللہ، آپ ہی قادر ہو، آپ ہی مالک کائنات ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی دنیا کے اندر لوگوں کی زیادہ تعداد اسلام میں داخل نہیں ہوئی، جبکہ یہ دین سچا بھی ہے اور قدرت بھی آپ کے پاس ہے؟ پیسے ان کو دے دیتے ہو جو نہیں ماننے والے، اور بیچارہ مسلمان پریشان ہے۔ اس کی کوئی وجہ آپ بتاؤ۔ یہ بات لوگوں نے پوچھی اللہ سے۔ اللہ کریم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ آپ اس بات میں پریشان نہ ہونا کہ کون سی بات کثرت میں ہے اور کون سی قلت میں ہے۔ اس طرح باطل سب لوگوں پر آشکار ہے یا نہیں ہے، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی مہربانی ہو جائے تو اہل اللہ اور اہل ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ دونوں الگ الگ طبقے نہیں ہیں۔ اہل ظاہر کی اگر اصلاح نفس ہو جائے تو سارے اہل باطن ہی ہوں گے۔ فرق اس لیے محسوس ہوا کہ کچھ عرصے سے اہل باطن کے نام پر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو ظاہر سے بالکل عاری تھے، اس لیے یہ راستہ رک گیا، یعنی کہ نظام ظاہر کے قابل ہی نہیں رہے۔ کچھ ہندو تہذیب مل گئی، کچھ اور تہذیبیں مل گئیں۔ یہ تھا اہل ظاہر اور اہل باطن کا مسئلہ۔ سارے اہل باطن لوگ اہل ظاہر بھی تھے۔ جہاں بزرگوں کا نام آتا ہے، کسی بزرگ کا نام لو، مسجد پاس ہوگی۔ داتا صاحب رحمت اللہ کو لے لو، خواجہ صاحب رحمت اللہ کو لے لو، سارے کے سارے عبادت کے نظام کو پھیلاتے رہے تھے اور لوگوں کی تعلیم کرتے تھے۔ پھر یہ بات ہو گئی کہ کچھ خانقاہیں ایسی ہیں جہاں ظاہری عبادت نہیں ہوتی رہی، اس لیے یہ فرق پڑ گیا۔ اگر کوئی ایسا مقام مل جائے کہ ظاہر اور باطن مل جائیں اور انتخاب کا موقع آ جائے تو ظاہر کو ترک نہیں کرنا چاہیے، عبادت کے نظام کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ باطن جو ہے اللہ کی مہربانی سے ملتا ہے، ظاہر کے نظام کو سختی سے کرنا ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے ان لوگوں سے، یہ اچھی بات ہے۔ اس لیے 5 نمازیں سب پڑھتے ہیں، دل کھول کر پڑھتے ہیں، لیکن باطن والے لوگ بہت کم ہیں۔ جس کو یہ شعور ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ سارے لوگ جو ہیں وہ پیسہ جمع کرنا پسند نہیں کرتے، کچھ لوگ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، مگر ایسے بہت کم لوگ ہوں گے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو کم مقدار میں رکھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل سچے انسان ایک ہی ہیں، سارے دین کے حوالے سے اچھی نیت والے ایک ہی ہیں، وہ اہل ظاہر ہوں یا اہل باطن ہوں ایک ہی ہیں۔ مقصد سب کا رضائے الہی ہے۔ یہ جو درمیان میں ہے کلاس بریلوی دیوبندی والی، یہ درمیان میں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے بات ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ باطن کن کن کو عطا کر دے، بلکہ ان کے خیال میں تو یہ بھی نہیں، مسلک الگ الگ ہیں تو بھی اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہی مسلک بنا لو۔ اللہ کریم نے جن جن کو جو رکھا ہوا ہے اسے چھوڑ دو، اس میں منشا اس کا اپنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ یہ آدمیوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ تعداد کو بڑھا دیں یا قلت پیدا کر دیں، یا اہل ظاہر کو تبلیغ کر دیں کہ دلوں کے ساتھ محبت کریں۔ جتنا جتنا کسی کو اختیار ملا اتنا اتنا چلے گا، اس میں کوئی فکر والی بات نہیں، اس کی مہربانی سے چل رہا ہے۔ اگر خواہش کا رخ ڈائریکشن اللہ ہے تو یہ خواہش من اللہ ہے، خواہش کا رخ اگر من اللہ ہے تو خواہش بھی من اللہ ہے۔ اگر خواہش یہیں کی یہیں رہ جانی ہے تو یہ خواہش تمہاری اپنی ہے۔ اس کا مرکز جو ہے وہ نفس ہے، مرکز کو دریافت کرنا ہے، کیونکہ خواہش تو صبح شام پیدا ہوتی رہتی ہے۔ پتہ ہے بزرگ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ دل ایک قسم کا خانہ کعبہ ہے جو اسلام سے پہلے والا ہے، اور اس میں خواہشات کے بت پڑے ہوئے ہیں، انہیں توڑ کے تم آزاد کر دو تو پھر یہ کعبہ بن جائے گا۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھ جاؤ۔ اب اس میں خواہش آئی ہے۔ خواہش کیا ہے کہ ہم یہاں ترقی کریں گے، دنیا کی ترقی کی یہ خواہش نفس کی ہو سکتی ہے، یہ خواہش غیر کی ہو سکتی ہے۔ اگر خواہش یہ ہو کہ ہم زمین کے مالک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ خواہش اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، ادھر ہی جانا چاہتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ خواہش جو ہے من اللہ ہے اور اللہ کا فضل چاہتی ہے۔ زندگی میں اللہ کی طرف سے آنے والی خواہش کی بہت کثرت ہوتی ہے، مگر انسان نظر انداز کرتا ہے، بھولتا رہتا ہے۔ اس کو معلوم کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ٹہلنے کی خواہش ہے تمہاری، انسانوں کی خدمت کرنے کی خواہش ہے اس کی، یہاں قوت حاصل کرنا تمہاری خواہش ہے، اور خدمت کا جذبہ پیدا کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ بس وہ خواہشات جو بزرگوں کو، پیغمبروں کو اللہ کریم نے عطا کی ہیں۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا،
اللہ کریم نے کہا ہے کہ وہ اللہ ہے، پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بناتا ہے، پھر واقعات کی سیر کرواتا ہے، افلاک کی سیر کرواتا ہے، سارے زمانوں کی سیر کرواتا ہے، حال کی، مستقبل کی، پھر اللہ بن جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے جو محبت کی ہے اس کے جواب میں کیا محبت ہے۔ اور جب وہ تکلیف کی وادی سے گزرے تو اللہ نے پوچھا کہ کہیں تو اب ان کا حشر کر دیا جائے، کیونکہ پہلی امتوں میں یہ ہوتا رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر بھی رحمت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر آپ راضی ہو تو سب ٹھیک ہے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان کی اولادیں پوری کی پوری مسلمان ہو گئیں۔ یہ واقعہ ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، نہیں مانا لوگوں نے، ان کی تبلیغ ہوئی پوری 900 سال، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے تجویز دی کہ مانتے نہیں ہیں، ان کو ڈسٹرائے ہی کر دیا جائے، اللہ خالق ہے سب کا۔ اللہ نے کہا کہ اگر نہیں مانتے تو سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ نہ ماننے والوں میں ان کا بیٹا بھی ہے، انہوں نے کہا اسے چھوڑ دیا جائے، کیوں بھائی یہ میرا بیٹا ہے، باقی اوروں کے بیٹے ہیں، وہ گئے تو اسے بھی جانے دو۔ جب نام ماننے والوں کو بھیجا جا رہا ہے تو پھر نام ماننے والوں سے کیا رشتہ داریاں ہیں، وہ رشتہ دار نہیں جو نہیں مانتا۔ یہ واقعہ جو ہے نام ماننے والوں کو سزا دلوانے کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد ذات ہے جنہوں نے نام ماننے والوں کی سزا تجویز نہیں کی۔ یہ ہے ایک اور مزاج جو پیغمبروں کے ہاں خواہشات نہیں ہیں، اگر اس قسم کی آپ کے ہاں پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ظلم کر کے چلا گیا، بد دعا کی تیاری ہو رہی ہے، اب طاقتور بد دعا نکالنا چاہتا ہوں، پھر خیال آیا معاف ہی کر دوں، اب معاف کر دینے کی خواہش جو ہے جبکہ بد دعا کی تیاری ہو چکی ہے، یہ خواہش اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو پیغمبروں کی اطاعت میں ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جس خواہش کا مقصد فرعونیت کی اطاعت میں ہو وہ آپ کے نفس کی بات ہے۔ خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے اور اس خواہش کو پہچاننا زندگی ہے، تو آپ خواہش کو پہچانتے جاؤ، کیونکہ خواہش آتی جائے گی۔ یہ جو خواہش ہے اگر یہ اصلی خواہش ہے تو اس کو آنے دو۔ مثلا آپ خود ہی اپنے آپ کا جائزہ بن جاؤ کہ کون سی خواہش ہے جو پوری کرنے کے قابل ہے۔ ایک واقعہ ہے داتا صاحب رحمت اللہ کا، آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، کردستان کے علاقے میں پہنچے، کردستان کا ایک ڈاکو وہاں آ گیا، ہماری جماعت کا ایک امیر تھا جس کو ہم نے منتخب کیا تھا۔ ڈاکو نے آ کے کہا کہ جو کچھ ہے نکال دو، سب نے پیسے نکال دیے، اس نے رکھ لیے۔ پھر ڈاکوؤں کے امیر نے کہا تلاشی لو، تلاشی لی گئی، ہمارے امیر کے پاس سے سامان نکل آیا۔ ڈاکوؤں نے سزا سنائی کہ قافلے کے امیر کو قتل کر دو۔ داتا صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ تب میں نے مداخلت کی کہ یہ تو ہمارا امیر ہے، امیر قتل ہو گیا تو کیا بات رہ گئی۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ یہ کیسا امیر ہے جو ڈاکوؤں سے دھوکہ کرتا ہے، اور سچوں کا امیر جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ تب اس نے بتایا کہ ہم ڈاکو تو ڈیوٹی پر آئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو متوکل بنا کر بھیجیں، بات یہ ہے کہ آپ اس خواہش کو نکال دو کہ جمع مالہ و عددا، چھپ چھپ کر خزانہ گنتے جانا ختم کرو، تنہائی میں بیٹھ کر 9-10 کرتے جانا ختم کرو۔ کسی کے خلاف تیر تلوار بد دعا جیسی خواہش اگر دل میں ہے تو وہ ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ آپ دل میں کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے بڑا ظلم کیا ہے، میرا خیال ہے اس کا زندگی گزارنا مشکل ہوگا، یعنی اس کے لیے کسی برائی کا انتظار کرنا، یہ بد دعا ہے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ میں کسی کے لیے برائی چاہوں تو اپنے لیے چاہوں؟ کیا ابھی ابھی دل سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اگر میں کسی کے لیے برائی چاہوں تو اپنے لیے چاہوں؟ اب بات سمجھ رہے ہو؟ اگر اچھائی چاہو گے تو اچھائی ملے گی، اور برائی چاہو گے تو یہ تمہارے اپنے لیے ہوگی۔ وہ خواہش جو کسی کے لیے برائی کی تمنا کرتی ہے، یہ بھی کیا خواہش ہے؟ آپ کی اپنی جانب سے وہ خواہش جو جمع اور حاصل کی خواہش ہے، وہ خواہش جو ٹھہرنے اور طاقتور ہونے کی خواہش ہے، وہ خواہش جو فرعونی خواہش ہے، وہ سب تمہاری طرف سے ہے۔ وہ خواہش جو اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ کی طرف لے چلے گی، لے چلی بوئے علی سوئے علی علیہ السلام، جدھر سے آئی ادھر ہی جائے گی۔ بس بات یہ ہے کہ ادھر سے جو کچھ آئے گا وہ ادھر ہی لے جائے گا، ادھر سے آنے والی ہر چیز ادھر نہیں رہنے دے گی آپ کو۔ خواہش کا مطلب ہے ایسی دعوت جو ادھر لے جانے والی ہے، جدھر کی دعوت آئے گی ادھر آپ کا رخ ہو جائے گا۔ خواہش کے بعد اپنا رخ دریافت کر لیا کرو، پہچان لیا کرو کہ یہ خواہش کدھر سے آئی ہے، بس پھر خواہش کا علاج ہو جائے گا۔ خواہشات ہی کا تو خیال کرنا ہے، دنیا میں لمبی چوڑی عبادت کا مقام نہیں ہے۔ کتنی عبادت کرو گے 60 سال میں؟ میں نے پہلے گن کر بتایا تھا کہ 60 سال کی زندگی ہے،
سوتے ہو تو نیند کی نظر 20 سال ہو گئے، پہلے 55 کے کتنے سال جہالت کی نظر ہو گئے، بڑھاپا، بیماری اور پرانی یادوں کی نظر ہو گئے۔ کچھ سال ہم بیچ دیتے ہیں رزق کمانے کے لیے، دکان، سامان، دفتر وغیرہ۔ کپڑے بدلنے میں آپ کے 3 سال لگتے ہیں، کھانا کھانے کے 4 سال لگ جاتے ہیں۔ آپ کھانے کی ٹیبل پر 5 سال کھاتے ہو، باقی بچ بچا کر آپ کے پاس 3-4 سال رہتے ہیں۔ اس میں بھی 1000 کام کرنے میں عبادت کتنی کرے گا انسان؟ عبادت کا ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک سجدہ قبول ہو جائے تو پوری عبادت ہو جاتی ہے۔ ایک بات اللہ کو نامنظور ہو جائے تو آپ کی ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کلمہ احتیاط کے بغیر کہہ گئے تو وہ لوگ مارے گئے۔ اس ذات کے آگے کوئی بے احتیاط فکرہ نہ کہنا۔ اللہ سے ڈرنا جو ہے، اگر یہ ڈر قبول ہو گیا تو یہ عبادت ہے، اللہ قبول کرے۔ بعض اوقات تیری نماز بھی قبول نہیں ہوتی، وہ تو اللہ ہے، تمہاری نماز بھی ماری جائے گی، اس لیے عبادت کے طوالت پر نہ جانا۔ ایک قبول ہو جائے تو سارا مدعا قبول ہو گیا۔ ابھی ایک آدمی ملا، اس نے بات کی، آپ نے کہا کیا میں اس کو دوست مانتا ہوں؟ آپ نے کہا میں اس کو دوست مانتا ہوں، حالانکہ اس کے پیچھے اتنا بڑا ماضی ہے جو آپ نہیں جانتے، اور اس کے آگے اتنا بڑا مستقبل ہے جو آپ نہیں جانتے۔ وہ کون سا آدمی ہے جسے تم جانتے نہیں مگر دوست بنا لیا؟ اب دوستی نبھاؤ گے؟ اس طرح اللہ کریم جو ہے بعض اوقات آپ کی ایک ادا کو پسند فرما کر سرفراز کر دیتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص اور بہشت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو اور انسان دوزخ میں جا گرے۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے، برباد ہو گئے۔ گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بچ گئے۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں اس کے فضل کا۔ ایک شخص تھے، ان کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی ہے، باطل میں داخل ہو گئے، ولی ہو گئے۔ سارے درویش گئے، السلام علیکم کہا، بولے میں تو شرابی کبابی آدمی ہوں، کہاں سے ولی ہو گیا؟ مجھے کیوں بے وقوف بناتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی آئے ہیں، بے وقوف کیسے بنا سکتے ہیں؟ تیرے پاس کیا ہے جو اللہ نے ترقی دے دی ہے؟ بولے بات یہ ہے کہ رات کو ہم نے بہت شراب پی تھی، اسی حالت میں آ رہے تھے، سڑک پر ایک کاغذ گرا، دیکھا اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیری زندگی میں نیکی کی کوئی گنجائش تو ہے ہی نہیں۔ کاغذ کو اٹھایا، اللہ کے نام کو خوشبو لگائی اور رکھ دیا سنبھال کے۔ تو ان درویشوں نے کہا پھر اللہ کا جواب سن لے، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا ہے، ہم تمہارے نام کو خوشبودار بنا دیں گے۔ تو فرق یہاں سے محسوس کرو۔ اس لیے یاد رکھنا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹی لغزش کو کبھی چھوٹی لغزش نہ سمجھنا، چھوٹی نیکی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ نیکی قبول ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو دل میں راضی رکھا کرو۔ راضی رکھنے کا اصول بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کرو کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہو؟ اللہ پر راضی وہ انسان ہوا ہے جس نے اللہ سے کچھ نہیں لینا، مانگنا نہیں، بس ہم راضی ہو گئے جی، ہم نے ہاتھ اٹھا لیے دعا سے۔ اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو وہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے۔ جو اللہ پر راضی نہیں ہوتے سمجھ لو اللہ ان پر راضی نہیں ہے۔ کبھی انسان آئینہ ہے، کبھی اللہ آئینہ ہے۔ اپنی کیفیت کے حوالے سے جو حالت ہے وہی کیفیت اللہ کی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے۔ آپ قریب آتے ہیں تو وہ قریب آ چکا ہوتا ہے، تبھی آپ قریب آتے ہیں۔ آپ دور ہو گئے تب وہ دور ہو گیا، وہ دور ہو گیا تو آپ دور ہو گئے۔ کبھی آپ کاز ہو اور وہ ایفیکٹ ہے، کبھی وہ کاز ہے اور آپ ایفیکٹ ہو، کبھی وجہ وہ نتیجہ آپ، کبھی نتیجہ وہ وجہ آپ۔ وہ دونوں باتوں میں راضی ہے۔ جو کچھ زندگی میں ہے، کمزوری، کمی بیشی، آپ راضی نہیں۔ آپ مکمل طور پر راضی ہیں تو آپ کا اللہ راضی ہے۔ جس پر اللہ راضی ہے اللہ اس پر راضی رہے گا۔ یہ بات تنہائی میں دریافت کرو۔ مثلا یہ چیز اللہ نے بتائی ہے، کبھی آپ کے دشمن بنا دیے تو اس کے دشمن بنانے کے عمل پر راضی رہو۔ کافروں کو بنایا، رزق بھی دیتا ہے، راضی رہو۔ اگر آپ کو اس کائنات پر اختیار مل جائے 5 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے بعد جب آپ کائنات واپس کرو تو اس میں رتی برابر تبدیلی نہ ہو۔ یہ ہے راضی انسان کی خوبی۔ 5 منٹ کائنات میرے قبضے میں رہی ہے اور جیسی تھی ویسی رہی ہے، میں نے اس میں دخل نہیں دیا، اور وہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اس کے کام میں دخل نہیں دیتے، وہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کے کام میں دخل نہیں دیتے۔ راضی رہنے والا انسان وہ ہے جو اس کے کام میں دخل نہ دے۔ سمجھو کہ اللہ راضی ہو گیا، آپ راضی ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی نشانی ہے، اپنی زندگی میں دیکھو، اصلاح کی کوشش ضرور کرو۔ جب تک شیطان کا لفظ قرآن میں ہے شیطان رہے گا، جو لفظ قرآن کے اندر ہے وہ رہیں گے۔ کافر کا لفظ ہے کافر رہے گا، مومن کا لفظ ہے مومن رہے گا، ہم رہیں گے وہ رہے گا۔ ایمانداری سے کوشش کر لوں۔ اگر آپ کو اپنی بخشش کا یقین ہو گیا تو تنہائی میں
میں غور کرو کہ کیا یقین مکمل ہے، پھر اپنے بھائی کو شامل کرنا چاہتے ہو، آپ کے دل میں بخشش کا یقین ہے تو جو آپ کا سگا بھائی ہے اس کو شامل کرنا چاہیے، اس کو اپنی بخشش میں شامل کرنا چاہتے ہو، بہشت میں شامل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے پیسے میں شامل کر لو۔ جب پیسے میں تم شامل نہیں کرتے، خالی بہشت میں شامل کرتے ہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس میں زندگی کا احساس بھی شامل کر لو، سمجھ لو زندگی میں تم نے شامل کر لیا اور آخرت میں شامل کر لیا۔